عرض کیا کہ اب مجھے یہ بتلائیے کہ ایمان کیا ہے۔ اب پہلے اسلام کی بات تھی، اب ایمان کا بتانے لگے کہ اب ایمان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کے رسولوں کو، اس کی کتابوں کو اور یوم آخرت یعنی روز قیامت کو حق جانو، یعنی کہ اس پر ایمان رکھو، ٹھیک ہے، اور ہر خیر و شر کی تقدیر کو بھی حق جانو اور حق مانو۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ تقدیر میں آپ کے اچھا لکھا ہوا ہے یا برا، آپ کے ساتھ کچھ اچھا ہو رہا ہے یا کچھ برا ہو رہا ہے، آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے تو یہ میرے حق میں اس میں کچھ نہ کچھ بہتری ہے، اس لیے اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، اللہ کی تقسیم میں بھی راضی ہو جانا چاہیے، اللہ نے جو عطا کیا اس پہ شکر صبر کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ سن کر پھر اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا، یعنی کہ اس نے پھر سے تصدیق کر دی۔ اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا کہ مجھے بتلائیے کہ احسان کیا ہے۔ اب تیسری بات آ گئی، پہلے اس نے اسلام پوچھا، اب انہوں نے ایمان پوچھا، اب کہہ رہے ہیں کہ احسان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت تم اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، یعنی کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہیں یا قرآن مجید پڑھے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ عبادت اور میں جب عبادت کر رہے ہیں نا اللہ کی، تو آپ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بالکل آگے ہمیں نظر آ رہے ہیں، ہمارے بالکل پاس ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ آپ ان کو دیکھ نہیں سکتے، یعنی ہم اللہ کو دیکھ تو نہیں سکتے نا، لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے کہ آپ نے یہی سوچنا ہے کہ اتنا کانشیس ہو کے اتنا طریقے سے آپ نے عبادت کرنی ہے، اتنے دل سے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بالکل یہاں میرے پاس ہی مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھے بڑا مخلص ہو کے عبادت کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ اب مجھے قیامت کے بارے میں کچھ بتائیں کہ کب واقعہ ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں، وہ اس کو سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی وہ جو سوال بندہ کر رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ مجھے نہیں پتا، یعنی جتنا آپ کو پتا اتنا ہی مجھے پتا ہے۔ پھر اس نے عرض کیا کہ تو پھر مجھے کوئی اس کی نشانیاں ہی بتا دیں، کچھ نشانیاں بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ لونڈی اپنے آقا اور ملکہ کو جنے گی، ٹھیک ہے، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو گے کہ جن کے پاؤں میں جوتا اور تن پر کپڑا نہیں ہے اور جو تہی دست اور بکریاں چرانے والے ہیں، وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں گے اور اس میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے، جیسے آج کل عرب ورلڈ میں ہو رہا ہے نا، گلف میں سارے ایک سے ایک بڑی بڑی بلڈنگز بنا رہے ہیں۔ تو یہ سب لوگ پہلے کیا کرتے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، اور جیسے چرواہوں کا حال ہوتا ہے نا کہ کپڑے بھی پورے تن پہ ہیں یہ نہیں ہے، وہ کس حال میں ہوتے ہیں، ڈسٹ سے لدے پدے ہوتے ہیں،